الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہیں دنیا میں جو ہم نے بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم کو ہم سے محبت ہو۔ بندہ اپنی ضروریات سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، اور جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں ان خواہشات سے محبت کرتا ہے، اور اسی کے اندر اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اسی کے اندر اس کی جوانی کٹ جاتی ہے، بڑھاپا کٹ جاتا ہے۔ اس کو ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں۔ اپنی تمناؤں کے اندر، اپنی خواہشات کے ایک دھوکے کے اندر اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جیسے دوائی بنتی ہے تو دوائی کے ساتھ اس کی ایک پوری پرچی آتی ہے جس میں اس دوائی کے بارے میں ساری ضروری معلومات لکھی ہوتی ہیں۔ تو ہم دوائی میں تو نہیں دیکھتے اس لیے کہ ہمیں ڈاکٹر پہ بھروسہ ہوتا ہے، لیکن عام چیزیں کوئی مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے مینول جو ہے اس کو ہم لازمی دیکھتے ہیں اور اس یوزر مینول کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ حالانکہ یوزر مینول کی ضرورت صرف پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ پڑ رہی ہوتی ہے، ہر مرتبہ اس یوزر مینول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجا تو ہماری یوزر مینول ہم سے پہلے بھیجی، اور اس کے اندر ہمیں ہماری ذات کے حوالے سے، ہمارے جذبات اور احساسات کے حوالے سے ہمیں ہر چیز سمجھائی اور ان جذبات کو واضح کیا۔ ان اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ جو تم دنیا کی زندگی گزارتے ہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے سٹیجز ہیں۔ پہلا سٹیج لہو ولعب، اعلموا انما الحیات الدنیا کیا ہے؟ لعب ولہو کیا ہے؟ سب سے پہلے کھیل کود، سب سے پہلے لڑکا ہو لڑکی ہو اس کو کھلونا چاہیے، اس کو کھیلنے کی چیز چاہیے، اس کو یہ نہیں میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑا بدصورت ہوں۔ بچے کو یہ نہیں ہوتا، اس بچے کو ہوتا ہے کہ میرے پاس کھلونا ہونا چاہیے، میرے ساتھ کوئی کھیلے، اس کو یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے زینت، جب وہ بچہ ایک عمر میں ہو جاتا ہے نا 10 سال 11 سال، تو اب وہ جو ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، اچھا لگ رہا ہوں، برا لگ رہا ہوں۔ بال بناتا ہے کبھی اپنے آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے۔ آج کل سیلفی کا زمانہ ہے تو تصویریں، مختلف قسم کی تصویریں بناتا ہے، چیک کرتا ہے میں کس پوز میں اچھا لگتا ہوں، کس طرح مسکراتے ہوئے اچھا لگتا ہوں۔ یہ بچوں کی مزاج ہے۔ بہت سی والدات پریشان ہو جاتی ہیں، پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عورتوں کے سامنے آ کے ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، عورتوں کے سامنے آ کے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے، تو وہ کرنے لگتا ہے۔ اس کی ایج کا چینج ہوتا ہے، اس کی عمر کی تبدیلی ہے۔ اب آپ چاہو اس کو تعویذ پہنائے تاکہ وہ حرکتیں نہ کرے تو وہ کرے گا، بالکل کرے گا۔ اب اس پہ کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا، اور اس میں اس کو علاج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا دماغ صحیح کریں کہ عمر کی تبدیلی کے ساتھ حالات میں تبدیلی آتی ہے۔ عمر
عمر کی تبدیلی کے ساتھ سوچوں میں تبدیلی، آپ کی سوچوں میں بھی تبدیلی آئی تھی، میری سوچوں میں بھی تبدیلی آئی تھی، تو بچوں کی سوچ میں بھی تبدیلی آئی گی۔ ہم یہ چاہتے نہیں ہمارا بچہ تو ولی اللہ بن گیا ہے اور ہمارا بچہ جو ہے بایزید بستامی بنا ہوا ہے اور وہی بن کے نکلے گا، ٹھیک، وہی بن کے نکلے گا، یہ مدرسے کا طالب علم اتنا شریف اور ایسا ویسا فلانا ڈھماکا، اس کو مدرسے میں جا کے دیکھنا آپ کو سمجھ میں آئے گی کتنا شرارتی۔ وہ آپ کے سامنے چپ کر کے بیٹھا، شریف کر کے سر کر کے نیچے منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے استاد جی کہنے لگے کہ مجھے انہوں نے دریا کے ذریعے سے، کشتی کے ذریعے سے ایک جگہ پر بلایا، تو کہنے لگے کہ اس دن دریا جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا، چڑھے ہوئے دریا میں جو مچھیرے ہیں نا وہ کشتی نہیں ڈالتے، تو یہ میرا دوست، اس کا دماغ خراب تھا، اس نے جانا تھا اپنے ابا اماں کے پاس، اس نے مجھے ساتھ بٹھایا، کہنا جب ہم کنارے پہنچے تو سب کا رو رو کے برا حال کہ آج تو یہ نہیں بچے گا، آج تو دریا سمندر اس کو کھا جائے گا، دریا سمندر سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگے کہ جب کنارے پہنچے تو اس کو دیکھا تو وہ تو گزارا تھا، لیکن جب مجھے دیکھا تو کہنے لگے اس دریائی موسم میں تو ہم دریا میں نہیں اترتے، تو ایک طالب علم کو نکال کے لے آئے، تو کہنے لگا کہ بھئی آپ کیسے، ہم بلوچ ہم نہیں کرتے، کہنے لگا ان کو نہیں پتا بلوچ صاحب کو کیا ہوا، سورہ یاسین شروع کی وہ بھی بھول گئی، ٹھیک، پھر کہا تینوں کل پڑھ لوں وہ بھی بھول گئے، قل هو اللہ احد بھی بھول گیا، کہنے قل اعوذ برب الفلق بھی بھول گیا، مجھے کہتے آگے جانا، میں نے کہا نہ بابا اب میں آگے نہیں جاتا، کیا ڈر گئے، کہا آپ بالکل ڈر گیا، تو کہا اوپر سے تو میں شیر بہادر بندہ تھا، اندر سے میری ہوا نکلی ہوئی تھی، یہ مجھے لے تو آیا، اب میں پتہ نہیں میرا بنے گا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمندر ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ جہان ہے، پانی کا جہان ایک الگ دنیا ہے، چیز ہی الگ۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں جو طرز ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری تحتها الانہار، مختلف قرآن مجید نے طرز اٹھایا کہ دنیا میں کہیں بھی خوبصورتی اور کہیں بھی ویرانائی پانی کے بغیر نہیں ہے۔ ناردرن ایریاز میں لوگ جاتے ہیں صرف پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے تو نہیں جاتے، اس کے بغل سے ایک چشمہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کے سائڈ سے ایک دریا نکل رہا ہوتا ہے، ایک آبشار بہ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اصل خوبصورتی ہوتی ہے، وہ دور سے اس آبشار کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ جس آواز سے ہی کئی امراض میں کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا، خیر بتا رہا تھا کہ ایک عمر آتی ہے، اس عمر میں انسان کو سب سے پہلے یہ ایسا ہی ہے نا، میں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ شرم کی وجہ سے چپ ہیں، ایسے ہی نا، سب سے پہلے بچہ جو ہے اس کو کھیل کود کا سامان چاہیے ہوتا، اس کے بعد پھر اس کو فیشن چاہیے، خوبصورتی چاہیے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کبھی بال ایسے بنائے گا کبھی ایسے بنائے گا، پھر آخرکار موقع آتا ہے بچہ اماں ابا سے لڑائی کرتا ہے میں نے بال نہیں کٹوانے، پہلے بھاگ کے جو تھا نائی کے پاس جاتا تھا، اب کہتے ہیں میں نے بال نہیں کٹوانے، اب لڑائی کرتا ہے، پہلے اپنے لیے ٹوپیاں پسند کرتا تھا، اب کہتے ہیں میں نے بغیر ٹوپی کے رہنا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کو خوبصورتی مطلوب ہوتی ہے، مقصود ہوتی ہے، اس کو تمہاری شادی کرے گا پاگل ہے، میرے جیسا خوبصورت آدمی کے لیے تو کوئی بنا ہی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، یا پھر احساس کمتری میں جاتا ہے۔ یہ عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، یا والدین کو اپنی اولاد کا ساتھ دینا پڑتا ہے، جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں ان کے یہی جذبات مارے گئے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بھوکے رہے ہوتے ہیں، جس طرح انسان جذبات میں ٹوٹتا ہے اس طرح اور بہت کم چیزیں جو انسان کو توڑ سکتی۔ اس کے بعد لہو ولعب وزینت، اور اس کے بعد کیا وتفاخر بینکم، میں ڈاکٹر ہوں، میں ایم بی ہوں، ارے میں یہ جاب کرتا ہوں،
میری یہ جاب ہے، میری یہ اسٹیٹس ہے، میرا یہ ہے، پھر یہ، تو اس کو جاب اور اسٹیٹس اور یہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اگلا اسٹیج آتا ہے جب انسان خوبصورتی کی دہلیز کو پار کر جاتا ہے، حسن و رعنائی کی دہلیز کو پار کر جاتا ہے، اب اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں گورا چٹا ہوں یا کالا سیاہ ہوں، ٹھیک، اس کو یہ پرواہ ہوتی میرے پاس گاڑی کون سی ہے، اس کو یہ پرواہ ہوتی میرے پاس گھر کیسا ہے، اس کو یہ پرواہ ہوتی میرا اسٹیٹس کیا ہے، اس کو یہ پرواہ ہوتی محلے میں میری ریپوٹیشن کیا ہے، اس کو یہ پرواہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی جو ہے اسٹیٹس بن چکا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہونا چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے، اتنے پیسے ہونے چاہیے، اور ایسا پھر ویسا پھر یہ وتکاثر فی الاموال، پھر اموال اور پھر والاولاد، اولاد کے اندر میرے اتنے بیٹے ہیں، تیرے کتنے ابھی، میرے اتنے بچے ہیں، تیرے کتنے ابھی، پھر اپنے بچوں پہ فخر کر، ارے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، تیرا بیٹا، میرا بیٹا انجینئر ہے، کیپٹن ہے، میرا بیٹا فلاں، میرا بیٹا امریکہ میں کماتا ہے، میرا بیٹا یہ اسٹیج آتی ہے جب انسان 40+ ہونے لگتا ہے، تو پھر یہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اللہ نے پوری ہماری زندگی بتا دی، ہر عمر کے تقاضے اپنے ہوتے ہیں، ہر عمر کی سوچیں اپنی ہوتی ہیں۔ میں ایک واقعہ اس کے ساتھ سناتا ہوں تو عام طور پر آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، پھر سناتا ہوں، اس واقعے میں سبق بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، بچپن میں ہماری خواہشات اور تھی، بچپن میں ہماری سوچیں اور تھی، کیا چاہیے، ریو کا پیکٹ چاہیے، بیٹا تمہیں کیا چاہیے، وہ والی کار کی نہیں، وہ کار، میرا بیٹا چھوٹا بیٹا وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ گاڑی دے دے، اچھی والی بلو کلر کی گاڑی دے دے، بیٹا مشکل اس کو اتنی کی طرح اما ابا کے پاس بیٹھنے کا، بیٹا کیا کرو گی گاڑی، کھیلوں گا، تو میں سمجھ رہا ہوں ہمارے لیے گاڑی مانگ رہا، وہ اپنے لیے گاڑی مانگ رہا تھا، کھیلنے والی چھوٹی کار مانگ رہا تھا اللہ سے۔ تو کیا ہے کہ ہر عمر کی تقاضے الگ ہوتے ہیں، ہر عمر کی سوچ الگ ہوتی ہے، اور اگر اس عمر کے تقاضے کے ساتھ سوچ نہ بدلے تو شرمندگی ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ نذیر اکبر الہ آبادی، ان کا بیٹا جب وکیل بن کے باہر ملک سے ہندوستان واپس آیا تو اب اس نے بچے کے لیے فیئرویل پارٹی رکھی، اور پارٹی کے بعد اپنے بچے کو ایک گفٹ کیا، سب کے سامنے جو گفٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ یہ میرے بچے کا دفتر ہے، یہ میرے بیٹے کی گاڑی ہے، یہ میرے اپنے بیٹے کو یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک بکسا دیا، تو ظاہر بات ہے وہ سب کے سامنے کھول کے دیکھنا ہوتا ہے کہ ابا نے کیا دیا، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، تو شاید اس کے اندر دفتر کی چابی ہوگی یا کیا ہوگا، انہیں کھول کے دیکھا تو اندر ایک گیند رکھی ہوئی، اس گیند کے اوپر ایک جہاز بنا ہوا، تو دیکھا ابا جج ہے، بیٹا وکیل بن کے ہے، اور گفٹ کیا دیا جا رہا ہے، ایک کپڑے کا بنا ہوا بال ہے، گیند ہے، اور اس کے اوپر ایک جہاز بنا ہوا ہے۔ کہنے لگا ابا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا یہ وہ گیند ہے جس کی وجہ سے تم 2 ہفتے مجھ سے ناراض رہے تھے، بازار میں ایک گیند آیا تھا جو کہ کپڑے کا بنا ہوا گیند تھا، اور اس کے اوپر جہاز کی تصویر بنی ہوئی تھی، زمانے میں لوگوں نے جہاز دیکھا نہیں تھا، تو اس کے اوپر جو تصویر بنی تھی وہ بڑی کریٹو تھی، بچوں کو بڑی پسند آئی، لیکن وہ فیکٹریوں کا زمانہ تو تھا نہیں نا، ایسے ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی تھی، تو وہ ختم ہو گیا تو دوبارہ بنا نہیں، تو یہ اپنے ابا سے ناراض رہا، 2 مہینے تک بات نہیں کیا، 1 مہینے تک ابا سے بات نہیں کی کہ مجھے وہ والا گیند چاہیے، کہ میں لاؤں تو لاؤں کہاں سے، وہ ہے ہی نہیں، بازار میں نہیں، کوئی ایسا بھی نہیں کہ اشتہار دے کہ بھی کسی کے پاس ہو تو مجھے بیچ دو، تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ دیکھو آج میں نے تیرے لیے انتظام کیا ہے، تو بیٹا بڑا غصے ہوا، کہا بھائی یہ کیا مذاق ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، تو بیٹا مذاق نہیں ہے، بہت بڑا سبق ہے،
اس وقت یہ تیری اتنی بڑی خواہش تھی کہ تو اپنے باپ سے 2 مہینے ناراض رہا، اور آج وہ خواہش تیری پوری ہو رہی تو تمہیں غصہ چڑھ رہا ہے۔ وہ خواہش پوری ہو رہی ہے اور اس خواہش پہ تمہیں غصہ آ رہا ہے، امبیرسمنٹ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی کہ یہ خواہش کیوں پوری ہو رہی ہے۔ دوستو دنیا میں ہم اپنی خواہشات ایسی پوری نہ کریں کہ بعد میں جا کے ہمیں دکھ ہو، یہ خواہش پوری کیوں کی تھی، یہ خواہش تو میری ناکامی تھی، یہ خواہش تو میری بے وقوفی تھی، بچپنا تھا، بےہودگی تھی۔ چنانچہ ان خواہشات کو اللہ نے قرآن و حدیث میں سمجھایا، یہ تمہاری خواہشات حرام کمانے کے ذریعے سے جو پوری ہو، نماز ترک کرنے سے جو پوری ہو، ذکر الہی ترک کرنے سے جو پوری ہو، اس کے اوپر تمہیں بعد میں سوائے شرمندگی کی اور کچھ حاصل نہیں ہو، سوائے شرمندگی اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ دوستو ہم آئے ہیں اللہ سے محبت کرنے، کمانے نہیں آئے، ٹھیک ہے جی؟ دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے ہم لوگ، دنیا میں فیکٹریاں کھڑی کرنے نہیں آئے، دنیا میں ہم گھر بنانے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا کرو، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حکم دیا کہ کرو، کماؤ۔ القاسم و حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والے کو شریعت نے پسند کی۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، مومن قوی مومن ضعیف سے افضل ہوتا ہے اللہ کے نزدیک۔ ترغیب دی کہ مومنین نکمے نہ بن جائے، نٹھلے نہ بن جائے، ہر وقت گھر میں بیٹھے ہوئے، ہر وقت گھر کے اندر بیٹھے، اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں ہے، ہر وقت نکمے، بیویوں کی تنخواہوں پہ پل رہے ہیں، بیوی جاتی ہے کماتی ہے، اور یہ ہماری خواتین کو اس بات پہ بہت اشکال ہوتا ہے کہ مولوی صاحب عورتوں کو کمانے سے کیوں منع کرتے ہیں۔ اشکال ہمیں ہونا چاہیے، عورتوں کو ہونا چاہیے۔ عورتوں نے کمانا کتنے سال پہلے شروع کیا؟ کتنے سال؟ 20 سال، 30 سال، بس۔ اس سے پہلے عورتیں کماتی تھی کیا؟ ہاں کوئی عورت ایسی اس کے پاس مال بہت زیادہ، اس نے اپنا پیسہ تجارت میں ڈال دیا کہ ابھی تم لوگ کماؤ، میرا پیسہ تجارت میں انویسٹمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں عقلی سی بات ہے، ایک عورت گھر سے کمانے کے لیے نکل رہی ہے، ایک عورت گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کے بچے کی نگہداشت تربیت کون کرے گا؟ باپ کرے گا، یہ باپ کو کرنی چاہیے۔ اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ ہے نا کہ ایک بندہ گھر ہونا چاہیے، ایک بندہ باہر ہونا چاہیے، اصولی بات ہے نا، ایک بندہ گھر میں ہونا چاہیے اور ایک بندہ باہر ہونا چاہیے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اب دونوں بندے باہر ہیں تو ایک تو اندر ہونا چاہیے، تو اگر مرد گھر میں ہو عورت باہر ہو تو ایسا کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ اگر مرد گھر میں رہا ہے اور اپنے بچوں کو پالے پوسے تو ایسا کیوں؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ البتہ عورت کے لیے لاجک ہے، اللہ نے عورت کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ عورت بچوں سے گھلتی ہے، بچوں سے گھل مل کے رہتی ہے۔ مرد بچوں سے گھل مل نہیں سکتا، مزاجن، طبعاً، فزیک کے اعتبار سے۔ مرد جو ہے وہ 4 سال 5 سال کے بچے کو نہلائے گا تو اس میں نہلانا نہیں آئے گا، اور بچہ بھی کمفرٹیبل ہوگا، جبکہ ماں اپنے بچے کو نہلا بھی لے گی، دھلا بھی لے گی، اور بڑے آسانی سے خیال رکھ لے گی، بہت آسانی سے خیال رکھ لے گی۔ کہ مرد عورت کی فزیک میں، نیچر میں ایک ایسی چیز، تو جی مرد کی آواز بھاری ہوتی ہے، عورت کی آواز پتلی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ تو اللہ نے اس کی فزیک میں ایک چیز ڈالی ہے، طبیعت میں ایک چیز ڈالی ہے۔ عورت کے سر کے بال لمبے ہوتے ہیں، چہرے کے بال لمبے نہیں ہوتے، مرد کے چہرے کے بال لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی داڑھی نکلتی ہے، کیوں بھائی؟ اللہ نے فزیک میں ڈالا ہے۔ اگر ہر کیوں کا جواب ہے تو باہر سے گزرنے والی جو بلی اور بلی کیوں ہے؟ ابھی بیگم بھائی بتاؤ ذرا، کتنا ظلم کیا اللہ نے خدا نہ خاصہ بلی کے ساتھ؟ یہ بہن ہوتی ہے، اپنی بہن بنا لے بھی لے جا، آپ کو اتنا زیادہ خیال ہے۔ وہ ہمارے ایک محاضرہ ہوتا ہے مدرسے کے اندر، محاضرہ ہوتا ہے، محاضرہ کہتے ہیں پریزنٹیشن کو، ہر مسئلے کا محاضرہ ہوتا ہے، اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو ایک محاضرہ تھا یتیم پوتے کو دادا کی جائیداد میں سے حصہ ملنا۔ تو اگر بیٹا موجود ہے تو پھر
پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، لیکن پاکستانی قانون اس کے برخلاف ہے، کہتے ہیں جی پوتے کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ تو اب ہمارے ایک ساتھی جو بڑے منچلے، بڑے حاضر جواب، تو اب شریعت نے اس میں آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ اگر دادا کو زیادہ مسئلہ ہے یتیم پوتوں کا، تو 1/3 میں اس کا حصہ مقرر کر دیں، زندگی کے اندر مقرر کر کے چلا جائے جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، اس کو دینا ہے، تو اپنی زندگی میں اس کو کچھ دے دیں، اس میں شریعت نے اس کو منع نہیں کیا۔ اب دادا نے دیا نہیں، دادا نے دیا نہیں ہے، اب مطالبہ کہ شریعت اس کو دے۔ دادا نے خود تو اپنے مال میں سے حصہ دیا نہیں، اب شریعت اس کو کیوں دے جبکہ اس مال میں دوسروں کا حصہ ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، یتیم پوتے کو حصہ ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا آپ دے دیے کریں نا اپنی جیب سے، وہ ملنا چاہیے، کیوں آپ شریعت کو مجبور کریں، آپ کو زیادہ تکلیف ہے آپ دے دیں۔ لوگ اتنا ہنسے اس کے، سیدھی سی بات ہے، جب شرع اور اصول کے اعتبار سے اس کا حصہ نہیں بن رہا، آپ کو زیادہ تکلیف آپ دے دو، آپ ماشاءاللہ پیسے والے ہو، اپنا فنڈ مقرر کرو، جس یتیم پوتے کو پیسے چاہیے مجھ سے لے لیا، پھر دیکھتے ہیں آپ بھی یتیم پوتے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، ہم ہر جگہ پر اپنی عقل لڑاتے ہیں، شرع کے مقابلے میں اپنی عقل کیسے لڑاتے ہیں؟ جی انسان کو اللہ نے عقل کامل دی ہے، عقل کامل دی ہے، دماغ خراب ہے، عقل کامل دی ہے، یہ انتہائی بیوقوفی ہے، عقل کامل کوئی عقل کامل نہیں، قسم باللہ انسان کی عقل ناقص ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور بنایا۔ میرے بچے کی صحیح ہے، اس کی یہ آنکھ یہاں سے آپ کو ملے گی کٹی ہوئی، پوری کٹی ہوئی، اس کو جب چوٹ لگی تو ہم گئے ڈاکٹر عدنان صاحب سے بات کی، میں نے کہا جلدی کرو یہ میرا کام نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹر عمر ہے، سرجن ہے، 12 سال سے سرجری کر رہے ہیں آنکھوں کی، ان کے پاس لے کے جاؤ۔ فوراً پہنچے، وہ دیکھ کے گھبرا گئے، کہتے یہ تو میرا کام نہیں ہے، یہ تمہارے سر عرفان ہے، وہ کریں گے۔ سر عرفان اگلے دن آئے، 32 ایئرز ایکسپیرینس، 32 سال اس بندے کا ایکسپیرینس۔ دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی مجھے نہیں پتا یہ کیسے بنے گی، میں کوشش کر دوں گا، جو چیز اللہ نے بنائی ہے ہم اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ چھوٹی سی آنکھ ہے، 32 سال سے آپریشن کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، ہر آپریشن میں نئی کہانی، ہر آپریشن میں نئی کہانی۔ ابھی ایک بندے کا کارنیا جوڑا ہے، اگلے کا کارنیا جوڑ نہیں رہا، کیوں نہیں جوڑ رہا پتہ نہیں، اس کا جڑ گیا پتہ نہیں کیسے جڑا۔ روزانہ کی کہانی ہے، کوئی ایک دن مسنگ نہیں ہے، ایک دن مسنگ۔ دل کے ڈاکٹر ہیں، دل کے سرجن ہیں، کہیں گے بڑی بات ہے، بڑی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ خیر کرے کوئی مسئلہ نہ ہی ہو، ٹھیک ہے، اوپر سے کہہ رہے ہیں کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے بھائی، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ خیر کرے کوئی مسئلہ ہو ہی نہ جائے، ٹھیک، یعنی پتہ ان کو بھی نہیں ہے۔ 40 سال ایکسپیرینس ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ چھوٹا سا دل ہے، ہمیں نہیں پتا یہ سسٹم کیا چلتا ہے، ہر دن ایک نئی بات سامنے آ رہی ہوتی ہے، روزانہ پچھلے والا علم غلط ہوتا ہے، روزانہ پچھلے والا علم غلط ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ نے یہ سسٹم کیا بنا ہے۔ ہڈی کا ڈاکٹر ہے میرا، اتنا یعنی جتنے ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی ہے اور اکیلے میں ملے، اور یہ پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جو مستقلاً امریکہ میں بھی بیٹھتے ہیں، پاکستان میں بیٹھتے ہیں۔ میں آغا خان میں دکھانے گیا تھا ان کو، انہوں نے بڑی یعنی میرے تو لیے میں پورے انگریز، پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہے پاکستانی، اردو نہیں بول لیا تھی، تو انہوں نے اور مجھ سے وہ بات کر رہے تھے تو انگریزی میں بات کر رہے تھے، پھر ان کو کہا میں ان کو جو کہہ رہا ہوں پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مجھے بھی تھوڑی بہت تو سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن وہ بات ٹوٹ ایسے کر رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا جس کے ریفرنس سے میں، انہوں نے کبھی ان کو کہا کریں کہ ہمارے پاس آیا کریں۔ پھر میری تھوڑی سی بہت ان سے بات چیت ہونا شروع ہوئی، میں ان کے پاس جاتا رہا کچھ وقت کے بعد، تو کہنے لگے انہوں نے خود مجھے کہا کہ میرا آج تک 100% رزلٹ ہے، میرا آج تک کوئی ایک پیشنٹ جو ہے وہ پیچھے نہیں گیا، یعنی اس کو نقصان ناکامی نہیں ہوئی، ہر پیشنٹ کو میں نے یہ
اور وہ اس آنکھ کا ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ اس آنکھ کے اندر یہ ایک بلیک ہے، اس بلیک کے اندر ایک اور بلیک، اس کو کارنیا کہتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو بھی کارنیا تو یہ چمکدار جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہے ریٹینا. وہ ریٹینا کہتے ہیں اس کا اسپیشلسٹ ہے، صرف اس ریٹینا کا اسپیشلسٹ ہے. یعنی جس ریٹینا، یہ بلیک کے پیچھے ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کے اوپر ایک تصویر بنتی ہے، وہ تصویر پیچھے دماغ میں جا کے جڑتی ہے، دماغ کے بیک سائڈ پہ جا کے جڑتی ہے، دو خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس نے مجھے بتایا، میں نے خود تھوڑی تحقیق کی ہے. تو یہاں تصویر بنتی ہے، اس کا کنیکشن اس ریٹینا کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں 22 سال ہو گئے، مجھے خود سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. دنیا میں مشہور ہوں میں کہ میرا 100% رزلٹ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے. یعنی میں بالکل ایسے کھو رہا ہوں جیسے آپ کھو رہے ہو. تھوڑا بہت پتا ہے ڈراپ کیسے ڈالتے ہیں، آپریشن کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے چھڑتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، یہ پتا ہے. ایکسپیرینس ہے، پوری رات ہم نے آپریشن کیے، پوری رات ہم نے یہ سب چیزیں کی ہیں. الحمدللہ میرا ہاتھ نہیں کانپتا، میں آپریشن کرتا ہوں، سب چیز ایڈجسٹ کرتا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. بس صرف اتنا، جیسے آپ پٹی باندھتے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ ہڈی جوڑی ہے کہ نہیں جوڑی، ایسے ہی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نظام اللہ کو پتا ہے، اس کے پیچھے ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں، اس کے پیچھے ہم اپنی عقل کو ایسے پاگل کرتے ہیں. میں لگا جی آپ سائنٹیفکلی، مجھے ایک بندہ آپ سائنٹیفکلی ثابت کریں کہ اسلام برحق ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ میتھمیٹیکلی ثابت کریں کہ آپ انسان ہیں. آپ میتھمیٹیکلی ثابت کریں کہ آپ انسان ہیں. آپ خود ہی جگہ متعین کر رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں پچ کے اوپر بیڈمنٹن کھیلو، پچ کے اوپر گول کر کے دکھاؤ تمہیں. دماغ خراب. فٹ بال کے لیے فٹ بال کا گراؤنڈ ہوگا، کرکٹ کے لیے کرکٹ کا گراؤنڈ ہوگا. آپ کہتے ہیں سائنٹیفکلی ثابت کرو کہ اسلام کا یہ قانون صحیح ہے. ایسے فضول اور بے وقوفانہ سوال. اور ہمارے نوجوان معاشرے ایسے بول رہے ہو، ایسے زبان ہے، ایسے اگر خدا برحق ہے تو یہ کر کے دکھائے، خدا برحق ہے تو وہ کر کے دکھائے. دماغ ہے دوبارہ کہ اپنی جگہ پہ سانس لے کے دکھائے. عجیب فضول قسم کی فالس سیکوینس بناتے ہیں اور اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور اسی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا ذی عقل کوئی نہیں، ہم سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا. جو خدا کے نظام کے سامنے ہم نہیں منع کرتے، ہم ہرگز منع نہیں کرتے. آپ کو لاجیکلی کوشچن ہے آپ کرو، لاجیکل کوشچن کرو، ہم آپ کو منع نہیں کرتے. مگر ذہن میں رکھو کہ آپ کی لاجک سب کچھ نہیں. کل ہم ایک بڑے ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب تشریف لائے تھے، تو ان کے سامنے ایک صاحب نے، بڑے اچھے ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ اتنے مدارس ہیں، اتنے مساجد ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں اور لاکھوں علماء فضلاء فارغ ہو رہے، تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تو ہمارے استاد جی نے جواب دیا. تو ہمارے مولانا جو دوسرے بیٹھے تھے انہوں نے کہا اصل میں تبدیلی کو نا پیچھے باندھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ نہیں رہے، اس کو باندھا ہوا ہے بھی چھوڑ نہیں رہے. میں بلاتا ہوں اللہ کرے آ جائے. ہم اپنی عقل کو سب سمجھتے ہیں. مجھے سمجھ میں آئے تبدیلی آ گئی ہے، چلو ٹھیک ہے آ گئی. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، ارے بھائی دین ماننے کا نام ہے، دین جاننے کا نام نہیں ہے. کبھی کسی نے پوچھا امی ابو، آپ میرے امی ابو ہیں تو ثابت کریں. آپ میرے امی ابو ہیں تو ثابت کریں. جیسے وہ ٹیچر نے لکھا نا امتحان میں کہ ثابت کرو کہ دنیا گول ہے، ثابت کرو کہ دنیا گول ہے. تو اس نے ثابت کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج گول ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چاند گول ہے، اس سے ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے. تو انہوں نے نیچے لکھا تیرا نمبر بھی گول ہے. ہمارے لیے دوسروں کو جج کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور ہم بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک دوسروں کو جج کر، کبھی اپنے آپ کو جج کیا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اقبال نے بڑی زبردست بات کی. انسان جب تک دوسروں پہ اس پہ غور کرتا رہتا ہے تو آگے نہیں بڑھ پاتا.
جب اپنے من کے اوپر غور کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا محاسبے پہ سوچتا ہے میں کتنا برا انسان ہوں، میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، میرا اپنے خالق سے تعلق کتنا، یہ ساری کائنات بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنایا، آسمان بنایا، زمین کے اوپر ایک آربٹ قائم کیا، پھر اس کے اوپر ہوا چلائی ہے، اس ہوا میں جہاز اڑتا ہے، پرندہ اڑتا ہے، ایک خاص لمیٹیشن سے اوپر نہیں جا سکتا، پھر اس زمین کے اندر ایک نظام بنا ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہے، اس کے اندر گیس بھری ہے، اس کے اندر پیٹرول بھرا ہے، اس میں ایندھن بھرا، اس میں معدنیات بھرے، ہر قسم کے ادویات کے سامان بھرے، پانی بھرا ہے، پھر اس کے اندر سے فصلیں اگائی ہیں، کہیں زمین کو سخت بنایا، کہیں نرم بنایا، کہیں سانپ بنائے، کہیں بچھو بنایا، کہیں ہاتھی بنایا، کہیں شیر بنایا، کہیں گائے بنائی، کہیں بکری بنائی، کہیں مرغی بنائی، کہیں عقاب بنایا ہو، کہیں چڑیا بنائی، کہیں تیتر بنایا ہو، کہیں کچھ ہو، کہیں کچھ بنایا، کسی کو انڈے دینے والا، کسی کو بچے دینے والا، کسی کو خون والا، کسی کو بغیر خون والا، کسی کو سانس والا، کسی کو بغیر سانس والا، کسی کو آکسیجن والا، کسی کو کسی اور چیز والا، کسی کو ایسی زندگی بھی دی کہ وہ سانس نہیں لیتا مگر زندگی ہے۔ ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون، کہ پتھروں میں بھی ایک زندگی ہے، پودوں میں بھی ایک زندگی ہے، پھولوں میں بھی ایک زندگی ہے، پرندوں میں بھی ایک زندگی ہے، دیواروں میں بھی، مٹی میں بھی، ہواؤں میں بھی، فضاؤں میں، سب چیزوں میں اللہ نے ایک زندگی بھری، اور وہ زندگی بھری ہے کس لیے؟ سارے عالم کے نظام کو تابع بنائے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ سورج اتنا بڑا ہے وہ تمہارے تابع ہے، چاند اتنا بڑا ہے وہ تمہارے تابع ہے، رات ہوگی تو سورج کو غروب ہونا پڑے گا، دن ہوگا تو سورج کو طلوع ہونا پڑے گا، رات ہوگی تو چاند کو نکلنا پڑے گا، اور اس کو اپنا کام کرنا پڑے گا، اپنے ایک مدار میں گھومنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو تمہارے تابع بنایا۔ جیسے اتنا بڑا ہاتھی ہے انسان کے تابع ہو جاتا ہے، اتنا بڑا اونٹ ہے وہ انسان کے تابع ہو جاتا ہے، چھوٹا سا مچھر ہے تابع نہیں ہوتا۔ کر کے دیکھو، ایک خان صاحب نا، وہ ایک راک لی ہوئی دوائی بیچ رہے، مچھر مار دوائی لو، مچھر مار دوائی لو، تو کہنے لگے کہ خان صاحب کتنے کا پوڑے کا؟ 5 روپے کا۔ 5 روپے کی پوڑی لی، لے کے چلا گیا، پھر واپس آئے، کہ خان صاحب اس کو استعمال کیسے کرنا؟ ایسا کرو، پہلے مچھر کو پکڑو، پھر اس کا منہ کھولو، پھر اس میں چھوٹی سی دوائی دے دو، مچھر اسی وقت مر جائے گا، نہیں مرے گا تو میرے پاس لو، میں مارے گا۔ چھوٹا سا مچھر ہم تابع نہیں کر سکتے، اتنا بڑا اونٹ، اتنی بڑی گائے کو اللہ نے ہمارے تابع بنا دی۔ سمجھ میں آتا ہے؟ عقل میں آتا ہے؟ جی ثابت کرو ذرا، مچھر تابع نہیں ہے، اور اور اونٹ تابع، مکھی میرے تابع نہیں ہے اور بکری میرے تابع ہے۔ یہ سمجھ میں کیسے آ رہا ہے بھائی؟ اتنا بڑا ہاتھی تابع دار بن جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کینچو ہے، چونٹی ہے، وہ میرے تابع نہیں ہو سکتی، ایک چھوٹا سا کاکروچ ہے وہ تابع نہیں ہو سکتا، ایک چپکلی اور چوہا ہے وہ تابع نہیں ہوتا۔ کیوں تابع نہیں ہوتا؟ عقل سے ذرا ثابت کرو۔ جب انسان اللہ سے تعلق بنانے کی بجائے اللہ کے نظام پہ اعتراض کرنے لگتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، انسان کی عقل پاگل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے نظام سے ٹکراتا ہے تو پھر کبھی سکون تلاش کرتا ہے شراب کے نشوں میں، کبھی سکون تلاش کرتا ہے ہیرون اور چرس کے اندر، تو کبھی کس میں اور کبھی کس میں۔ میں یہ محاورتن نہیں کہہ رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھ۔ نوجوان لڑکے ہمارے شراب، 17 سال 18 سال کی پوری عمر میں ہوئی شرابوں میں مگن۔ مجھے دبئی ایئرپورٹ پہ نوجوان ملا، اتنا کوئی خوبصورت نوجوان، اتنا خوبصورت، یعنی یہ جیسے یہ ایسے وہ گورا چٹا، اور لیکن اس کی آنکھیں یہاں سے بالکل نا بلیک ہوئی پڑی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ فرنچ تھا، اس کو اتنی اچھی انگلش نہیں آتی تھی اور اتنی اچھی مجھے بھی نہیں آتی تھی، اور نہ اس کو اردو آتی تھی، تو اس نے کوئی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بتا کہ 3-4 دن ہو گئے میں سو نہیں سکا ہوں، اس کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی، ایسی کوئی بدبو آ رہی، میں پریشان کہ اس سے بدبو کیوں آ رہی، اور بیٹھنے نہیں ہوا، لیکن ظاہر بات ہے میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور پھر اس کو بتایا
تو کہنے لگا تمہیں دیکھ کے نا مجھے بڑا سکون سا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے مجھے، عجیب 3 دن ہو گئے میں سو نہیں سکا ہوں، تو میں شراب بھی پی چکا ہوں، شراب میں 2 گولیاں ڈال کے پیتا ہوں تب بھی مجھے اس میں نشہ نہیں آتا ہے۔ عمر کتنی 18-19 سال عمر ہے، اور اس طرح بھاگ رہا ہے دوڑ، وہ 15-20 منٹ بیٹھا، 15-20 منٹ بیٹھنے کے بعد اٹھا تو میرے ساتھی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ ایسی اتنی بدبو کیوں آ رہی تھی؟ شراب کی بدبو آ رہی تھی، شراب کی طرح نے تو کبھی سنی نہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ کا یہ سنا ہے۔ تو یہ چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ، اور یہ ایک قصہ نہیں، بڑے قصے ہیں، بڑے واقعات ہیں، اور چونکہ کچھ ایسے لوگ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کے قصے ذکر نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سنیں گے ہمیں نشان عبرت کے طور پہ بیان کر رہا ہے، تو اس لیے ان کی باتیں بتا نہیں سکتا۔ دوستو، اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا نام دیا ہے، کچھ دیر اللہ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی ذات کو اب محسوس کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اپنا وجود دکھاتا ہے، نہ صرف دکھاتا ہے بلکہ منواتا بھی ہے۔ جب انسان کچھ آگے بڑھتا ہے، مجھ سے ابھی ایک صاحب کینیڈا کے، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، اس سوال میں نے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، انہوں نے سوال کیا، بس میں آخری بات سنا کے ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں نے پڑھنا شروع کیا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو قرآن مجید میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید میں جتنی باتیں دل کے بارے میں کہی ہیں، دل تو وہ موومنٹ کرتا ہی نہیں، وہ تو دماغ کرتا ہے۔ جب دل وہ موومنٹ نہیں کرتا تو یہ بات مجھے بالکل فالس لگی، حالانکہ اس کا تعلق دماغ سے۔ قرآن پڑھنے کے بعد میں اس قرآن پہ اعتراض تو نہیں کر سکتا کہ اس کی عظمت میرے دل میں بہت بڑی ہے، کہ یہ جس نے جو زبان استعمال کی ہے وہ دل پہ اثر نہ کرے، ایسا ممکن نہیں، تو میں اس کے بارے میں کوئی بے ادبی کا کلمہ نہیں بول سکتا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ جیسے ایک صاحب ہماری مسجد میں آئے، وہ ویسے ہی بڑے مخالف، کہنے لگے کہ مولوی صاحب نماز کے درمیان، زور کی نماز کے بعد بندہ بیوی سے لڑائی کرے، بندہ دکان پہ جا کے کھڑا ہو جائے، یوں اس سے بوڑھا آدمی جس سے ناراض ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، نام ماننے کی قسم کھا کے آیا ہوا ہوتا ہے، وہاں کہ مولوی صاحب بندہ بیوی سے لڑائی کرے، بچوں سے لڑائی کرے، پیسوں کی تقسیم کرے، مطلب یہ تھا آپ اتنی لمبی قرت کر دیتے ہیں زور کی نماز کے اندر، تو یہ تو کیا کرے بندہ؟ میں نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، بندہ اپنی اصلاح کروائے، بندہ اپنی اصلاح کروائے۔ کیا مطلب ہے؟ فوراً سیدھے ہو گئے۔ اصل میں ہمارے مؤذن صاحب کو بھی سنا چکے تھے 4-5 مرتبہ اسی حوالے سے، میں نے ان سے کہا تھا زور میں سنت ہے طوال مفصل، زور میں طوال مفصل ہے، مولوی صاحب جب طوال مفصل پڑھتے تھے ہمیں بھی بڑا غصہ چڑھتا تھا، اتنی لمبی زور پڑھا رہے، کیا خالی کھڑا ہے، بس اتنا قل اللہ پڑھو، چلو رکوع کرو، ایسے لمبی نماز پڑھا رہے، تو طوال مفصل ہے 30 سے 40 آیات۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی نے تو طوال مفصل میں سے پڑھا ہے، تو پیچھے صحابہ میں سے تو کوئی بھی اتنا بے ادب نہیں تھا جو اپنے اللہ کے نبی کے پاس آ کے بولتا بندہ بیوی سے لڑائی کرے، کہ وہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں لڑائی نہ کرو، یہ کہوں اپنی اصلاح کراؤ، تو اس وقت دل کو کس بات کی طرف لے کر جانا ہے، کیا سوچ لے کر آنی ہے، تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ تصور کریں کہ قرآن مجید پڑھ رہے، اللہ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کریں، ضرور آپ کے دماغ میں کسی کے سگریٹ پینے کی باتیں آئیں گی تو آپ نے اس پر توجہ دینا ضروری تو نہیں، تو خیر یہ چیز تو کیا بتا رہا تھا، ہاں تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اسلام کا تعلق روح سے، روحانیت سے، دین اسلام کا تعلق روحانیت سے، دین اسلام کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، اور روحانیت کا تعلق دماغ سے کئی گنا اونچا ہوتا ہے، وہ گنے کا کئی کتنا ہے ہم نہیں بتا سکتے، کروڑوں ہے، اربوں ہے، کھربوں ہے، پدموں ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن روحانیت جو ہے وہ دماغ سے کئی گنا بڑی ہوتی،
تو جس قلب کا اللہ نے ذکر کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے یہ جو گوشت والا دل دھڑک کر ہے نا، یہ دھڑکنے والا دل مراد نہیں، بلکہ اس سے قلب روحانی مراد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ قلب روحانی قلب جسمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ قلب صلوبی اس قلب جسمانی کے ساتھ وہ قلب روحانی جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کے حضرات مشائخ نے بہت سے لطائف، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفی ہے، لطیفہ سر ہے، یہ مختلف لطائف حضرات مشائخ نے بنائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی ہے، اس نے زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کوئی تیری بہن سے کرنے کی اجازت مانگی، کہنے لگے کہ گردن اڑا دوں گا، شن سیف، بیٹھ جا، زبان تلوار بند کر، بیٹھ جاؤ، پھر اجازت مانگی، پھر اجازت مانگی، پھر آپ نے ان کو بلایا، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیجئے۔ تو قلب روحانی، یہ جو داغ لگتا ہے نا کلا بل ران علی قلوبہم، وہ قلب روحانی پہ لگتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان کے پاس قلب روحانی ہوتا ہے، جانور کے پاس قلب روحانی نہیں ہوتا، صرف قلب جسمانی ہوتا ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس بندے کے پیچھے مت لگ جانا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ کیا ہے وہ؟ قلب روحانی ہے۔ قلب روحانی جس کے ذریعے سے محبت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان، دیکھیں ایک بات یہ، خدا نہ خاصہ کسی کے بچے کو چوٹ لگ گئی، چوٹ لگنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں کھلونا لے کے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کھلونا کتنے کا آتا ہے؟ 1000 کا آتا ہے، اور آپ کے پاس ہے 1,00,000 روپیہ، تو کھلونا لے کے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ابھی لے کے دیں گے؟ لے کے دیں گے کہ نہیں؟ بولو بھائی، دیں گے نا بھائی؟ کیا فائدہ آپ کو؟ کیا فائدہ؟ کیا پروفٹ ہے؟ وہ 1000 روپے کا کھلونا لے کے 1000 روپے ضائع ہو جائیں گے آپ کے، بھائی کیوں لے کے دیں؟ بچہ مانگ رہے تو کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ یہاں آپ دماغ کی بات نہیں سن رہے، یہاں آپ دل کی بات سن رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے منافع کیا ہو رہا ہے، آپ کو یہ دیکھنا بچہ چپ ہو جائے، خوش ہو یا نہ ہو چپ ہو جائے، ہے نا جی؟ تو یہاں آپ دل کو دیکھتے ہو، اور اس طرح دنیا میں زندگی میں سینکڑوں واقعات آتے ہیں جو انسان اپنے اطمینان قلب کے لیے کرتا ہے۔ وہ قلب روحانی ہوتا ہے، وہ قلب روحانی، اسی قلب روحانی کو سکون ملتا ہے ذکر اللہ سے، اسی قلب روحانی کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اسی قلب روحانی کے اندر انسان کا اللہ سے تعلق اور یہ سب چیز ہوتا ہے۔ اولاد سے محبت انسان دماغ سے بھی کرتا ہے، دل سے بھی کرتا ہے، دیگر چیزوں سے بھی کرتا ہے۔ قلب روحانی آباد ہوتا ہے ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے۔ تو دوستو، ہمارا زندگی کا مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، ہمارا زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ مجالس، یہ بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، یہ ہے اس کے لیے کہ ہم اپنے دل کا تعلق اللہ سے بڑھائیں، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کریں۔ اگر زندگی میں ہماری یہ خواہش نہ بنی اور دوسری خواہشاتی بڑھتی رہی، گھر بن جائے، جناب گاڑی ایسی آ جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں لونڈیا مل جائے، فلاں لڑکا مل جائے، فلاں سے شادی ہو جائے، فلاں سے یہ ہو جائے، فلاں چیز مل جائے، اگر انہی چیزوں میں رہیں گے اور اللہ کی خواہش قلب میں پیدا نہیں ہوگی، اللہ کو پانے کی آرزو دل میں پیدا نہ ہوگی، تو بعد میں رونا پڑے گا کہ یہ بچوں والی، جو میں نے واقعہ سنا نذیر اکبر آبادی کا بچہ اپنی خواہش پوری ہونے پہ رو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی بے وقوفانہ خواہش تھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہمیں اپنی اس خواہش کے پر رونا پڑے کہ ہم نے یہ کیا، گاڑی کے پیچھے ہو رہا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، جیفا کسے کہتے ہیں؟ ایک جانور مر جاتا ہے تو اس کو ایسے پھینک دیتے ہیں، جب اس کو پھینکتے ہیں تو جانور آتے ہیں، اس کو نوچتے ہیں، نوچتے نوچتے اس کی کھال ادھیڑ دیتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑنے کے بعد اس کے اوپر مکھیاں آتی ہیں اور اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، 1-2 دن میں اس میں بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، اس 1-2 دن کی بدبو پیدا ہونے کے بعد مکھیاں بھی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں،
تو پھر اس گوشت کے اوپر گدھ آتی ہے، اس گوشت میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، مکھی بھی اس گوشت کو نہیں چاٹ سکتی، کوا بھی اس گوشت کو نہیں کھا سکتا، یہ مردار خور جانور بھی اس گوشت کو نہیں کھا سکتے۔ اب اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اب کیڑے پڑنے کے بعد جو جانور آتے ہیں وہ گدھ آتی ہے، اب صرف گدھ اس کو کھا سکتی ہے۔ گدھ جو گوشت کا لوتھڑا اٹھاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں جیفا، گدھ کھاتی ہے، یا پھر اس گوشت کو کتے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا جیفت وطالبها کلا، دنیا جیفا ہے، طالبها اس کے پیچھے پاگل ہونے والے، اس کے پیچھے حرام حلال کی فکر نہ کرنے والے، طالبها سے یہ مراد کہ نمازوں کی فکر نہیں، تلاوت کی فکر نہیں، ذکر الہی کی، کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال بھی نہیں کر رہے۔ واجملوا فی الطلب، رزق میں اجمال ہے، طلب میں اجمال کرو، طلب کے پیچھے پاگل مت ہو جاؤ کہ یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی بنانا ہے، صرف پیسہ کمانا ہو۔ حکم دیا ہمیں کہ پیسہ کماؤ، کاسب حبیب اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مر جائے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، زندہ ہونے کے بعد اس کو کہا جائے کہ کون سی نیکی کرو گے، تو وہ کہے گا صدقہ کروں گا، یعنی وہ صدقہ کرنا ضریبت مال ہوگا تو صدقہ کرے گا۔ تو ہمیں کمانے کا منع نہیں ہے، لیکن کمانے میں ایسا لگ جانا کہ کسی بھی چیز کی فکر، اللہ سے تعلق بنانے کی فکر نہ رہے، یہ ناکامی ہے، یہ خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔